بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا عادتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو گزارے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کو آخرت کے مطابق بنائے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ہر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر کے لوگوں، اپنے بچوں، تمام لوگوں کو نارا، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. وقودها الناس، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے علاوہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام دے دیتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں، اور ذرہ برابر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. قرآن پاک کی اس آیت میں غور کیجئے. قرآن پاک نے سارے ایمان والوں سے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایمان والے کی ایک ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دو ذمہ داری ہے. ان کے کاموں پر ایک ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے بلکہ دو ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ایک انسان اپنی فکر کرے، اپنی ذات کی فکر کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس انسان کے ماتحت جتنے افراد زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی فکر کرے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اسی دو باتوں کے پیش نظر آپ سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قیامت کی سختی بھی ہے، قیامت کی ہولناکی بھی ہے. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی کیسے سنوارنی ہے، انسان کو اپنی زندگی کس انداز سے بنانی ہے، قرآن پاک نے بے شمار جگہوں پر وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جس کام کے کرنے کا، انہیں ہمیں کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے اس کام سے ہمیں رک جانا ہے. تب جا کر انسان اپنی ذات کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا سکتا ہے. اور یہ بس کیسے پیدا ہوگا؟ زندگی میں یہ طاقت اور یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا کہ ہم بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. صحابہ کرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے
کہ ان کے اندر آخرت کی فکر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. قیامت کا خوف اعلیٰ درجے پر تھا. جہنم کی ہولناکی ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھی. یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر ہر صحابی اس بات کے متمنی ہوتے، اس بات کا جذبہ رکھتے، کوئی حکم آئے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی نگیٹو حکم آئے تو میں اس سے بچنے کی کوشش کروں. ہر صحابہ کرام کا ایک جذبہ ہے. اور یہی چیز جب ہمارے اندر منتقل ہوگی، آخرت کی فکر جب آئے گی، قیامت کی ہولناکی اعلیٰ درجے پر ہمارے رگ و ریشے میں ہوگی، تب جا کر عمل کی اسپرٹ بڑھے گی، عمل کا جذبہ بڑھے گا. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ کا منادی ایک وقت نہیں 5 وقت حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن وہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں مسجد تک آنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایمان جھوٹ سے منع کر نہیں پاتا ہے. ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم غلط کام سے رک نہیں پاتے. تمام چیزوں پر غور کریں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں آخرت کی وہ فکر نہیں ہے جو فکر حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں. جب یہ فکر آ جاتی ہے تب جا کر نماز کی بھی فکر ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بھی فکر ہوتی ہے، گھریلو زندگی میں جو اسلامی احکامات ہیں اسے بھی بجا لانے کی فکر ہوتی ہے، بازار کی زندگی میں جو شریعت کے جو احکام ہیں اسے بھی بجا لانے کی فکر ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جلیل القدر صحابی، اتنی قرآن پاک کی آیتیں ان کے موافقت میں اتری ہیں جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد بھی نبی کا اگر سلسلہ قائم ہوتا تو میرے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنایا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، خلیفہ راشد ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ان کے رگ و ریشے میں آخرت کی فکر کتنی سمائی ہوئی تھی. حضرت حذیفہ ابن الیمان ایک صحابی جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منافقوں کی ایک لسٹ دی، ایک فہرست بتائی تھی. یہ لسٹ ہے جس میں منافقوں کی یہ ترتیب ہے، یہ اسماء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں تھا کہ منافقین کون ہیں نہیں ہیں سوائے ایک کے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چلا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ میں ایک فہرست ہے جس میں منافقوں کی لسٹ دی گئی ہے، روایتوں میں آتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے کہا کرتے تھے، اے حذیفہ ذرا وہ لسٹ تو دکھا دو، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں. اللہ اکبر، کیسا جلیل القدر صحابی. کیا ان کی نماز چھوٹتی؟ کیا ان کی معاشرتی گھریلو زندگی بالکل اسلام کے خلاف تھی؟ کیا وہ کسی پر ظلم و بربریت کا معاملہ کرتے تھے؟ نہیں میرے بزرگوں دوستو، ان کی زندگی میں اس طریقے کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود آخرت کی فکر اتنی سمائی ہوئی ہے کہ وہ رو رو کر کے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے کہہ رہے ہیں اس فہرست میں ذرا غور سے دیکھ لو، کہیں اس عمر کا نام تو نہیں. اس طرح کی فکر آتی ہے تب جا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو. یہی وہ اسپرٹ ہے جس کی آج کمی ہے. ہمیں اپنے مقاصد کا کوئی خیال نہیں، ہمیں اپنے مقاصد کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم زندگی میں آئے ہیں تو ایک دن جانا بھی ہے، اور جب ایک دن جائیں گے تو وہاں حساب و کتاب بھی دینا ہے، وہاں جنت و جہنم کی تقسیم بھی ہے، وہاں قیامت کی ہولناکی اور سختیاں بھی.
جب اس طرح کی فکر آئے گی تو پھر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی زندگی کو بنانے کا اور سنوارنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ذمہ داری تو یہی ڈالی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنانے کی فکر کر لے اور اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچے۔ دوسری جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے کیسے بچائیں، اس سلسلے میں اسی طرح کی فکر ہمیں کرنی چاہیے جس طریقے سے ہر انسان کو اپنی ذات کے تعلق سے فکر ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت نہ کر دے جس تربیت کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج غور کیا جائے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے۔ معاشرہ تو دور کی بات ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کا جائزہ لے کہ یہ جو دوہری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، اس دوہری ذمہ داری کے اندر ہم کس قدر کامیاب، کس قدر ہم نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو توفیق ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے، لیکن ان کا یہ پہلو اولاد کے تعلق سے، گھر والوں کے تعلق سے یہ پہلو نہایت کمزور نظر آتا ہے۔ انسان اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں کرتا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اولاد کا پیدا کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اولاد کو بنانا اور سنوارنا کمال ہے۔ اصل باپ وہی ہے، اصل والدین وہی ہیں جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو خدا کی معرفت سمجھا دے، نبی کی رسالت سمجھا دے، جنت و جہنم کی حقیقت بیان کر دے، قرآن کا عالم بنا دے، احادیث کا عالم بنا دے، آخرت کی فکروں والا بنا دے۔ اصل والدین ہوئی، اور اگر کسی والدین کے اندر یہ فکر نہیں ہے، اور اگر فکر ہے تو برائے فکر ہے، معاشرے میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس اعتبار سے کہ میں ان کی کوشش کرتا ہوں، نماز کے لیے کہتا ہوں، روزے کے لیے کہتا ہوں، انہیں اسکول میں داخل کرا دیتا ہوں، مکتب میں داخل کرا دیتا ہوں، لیکن وہ بھاگ آتا ہے، وہ چلا آتا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، فکر اس کو نہیں کہتے، بچانا اسے نہیں کہتے ہیں۔ اللہ نے جب کھول کے بیان کیا کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانا ہے، اس کی مثال حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آگ دہک رہی ہے، جس ایک چھوٹا سا بچہ جو اس آگ کو پھول سمجھتا ہے اور اس کے قریب دوڑ لگاتا ہے، یہ پھول ہے، میں اسے لے لوں۔ ایک ماں یہ کہتی ہے بیٹا اس کے پاس مت جاؤ، وہ آگ ہے، جاؤ گے جل جاؤ گے، لیکن تب بھی وہ بچہ لپکتا ہے، جاتا ہے، چونکہ وہ اس کو آگ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ پھول سمجھ رہا ہے۔ کیا کوئی ماں، کیا کوئی باپ اتنا کہنے پر اکتفا کر لے گا اور اس کے بعد جا کر اپنے کمرے میں سو جائے گا؟ کہاں بچہ تو مان جائے گا؟ نہیں، جس کے سینے میں درد ہوگا اور دل ہوگا وہ دوڑے گا اور لپکے گا کہ یہ بچہ اس آگ کے انگارے کو نہ لے لے اور اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنے۔ جب اس طرح کی فکر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اجاگر ہوگی اور ہمارے ذہن و دماغ میں موجزن ہوگی، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کی کچھ فکر کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم نے مکتب میں بچوں کو بھیجا تھا، پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں کتنے وقت آیا یا نہیں آیا۔ ہم اور آپ تجارت کی منڈیوں میں جاتے ہیں، کیا اس طرح بے فکری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس طرح بے فکری کے ساتھ اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے، گھر والوں کی تربیت نہیں ہوتی۔
ہمیں تو اس انداز سے فکر کرنی ہے جس انداز سے ایک بچہ دوڑ لگاتا ہوا آگ کے انگارے کے پاس جاتا ہے، اور کوئی والدین بس اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کرتا، چھوڑ نہیں دیتا ہے کہ بچہ ہے مان جائے گا، بلکہ اس کے آگے پیچھے رہتا ہے کہیں آگ نہ پکڑے۔ ایسی فکر کریں گے تب جا کر کے کسی معنی میں یہ کہا جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے کتنی فکر کرنا ہے؟ ان کی جائیداد کی فکر ضرور کرتے ہیں، ان کا مکان بن جائے ضرور فکر کرتے ہیں، ان کی مختصر سی زندگی میں کوئی بلڈنگ بن جائے اس کی ضرور فکر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی لڑکے ہیں، ہر ایک کے لیے دکان بن جائے اس کی ضرور فکر کرتے ہیں، لیکن خدا را اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیے کیا کسی بچے کے تعلق سے یہ بھی فکر کرتے ہیں اس کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ ان کی زندگی نبی کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم مرنے کے وقت چلے آتے ہیں، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، بچے بھی موجود رہتے ہیں، اس وقت بھی ان کے ایمان کی فکر تو نہیں ہوتی ہے، جائیداد کی فکر ہوتی ہے، پیسے کی فکر ہوتی ہے، اس بیٹے کا یہ مکان ہے، اس بیٹے کا یہ مکان ہے، اس بیٹے کی یہ دکان ہے، اس بیٹے کی یہ دکان ہے، یہ ساری فکریں تو ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے، ایمان کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جس ایمان کا پودا ہم نے لگایا ہے اور جس ایمان کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، کیا یہ بچے اس ایمان کے ساتھ آخرت قیامت تک اور اپنی زندگی تک زندگی گزاریں گے یا نہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے باپ بھی حضرت اسحاق نبی اور ان کے دادا حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ ایک نبی کا سلسلہ اوپر بھی ہے اور نبی کا سلسلہ آگے بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کی موت کا وقت قریب ہو گیا تو ان کے سارے بیٹے آپس میں ان کے موت کے وقت قریب میں جمع ہوئے تھے، تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم نے اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے جو جملہ کہا ہے وہ یقیناً ایک ایسا جملہ ہے جو تاریخی جملہ ہے، اور ہر ایک کو اپنے گھر میں اس کو سجا لینا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم زندگی کیسے گزارو گے، انہوں نے ایک جملہ پوچھا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ یہ میرے بعد میں عبادت کس کی کرو؟ ایک نبی کو اپنی اولاد کے تعلق سے ایمان کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی میں آ جائے۔ ایک ہم ہیں اور ایک آپ ہیں کہ جن کے ایمان میں اتنی کمزوری، جس کے جنت و جہنم کے یقین میں اتنی کمزوری اور نہ جانے کن کن چیزوں میں اتنی کمزوری، اس کے باوجود ہمیں موت کے وقت اپنے بچوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ اور ستم والا یہ ستم یہ ہوتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کی بسا اوقات خوب تعریف کرتے ہیں، میرا بچہ یہ، میرا بچہ یہ، ان کی زندگی تو ایسی بن گئی ہے، وہ فلاں جگہ جاب کرنے لگا، فلاں جگہ جاب کرنے لگا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، عام متن انسان ان کے ایمان کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتا، عام متن انسان قرآن کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا ہے، میرا بیٹا ایمان کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، ان کی دکان بھی بہت اچھی ہے، ان کی تجارت بھی بہت اچھی ہے، بس کمزوری یہ ہے کہ بس ان کے اندر دین نہیں۔ یعنی وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں دین تو ایک معمولی سی چیز ہے۔ ایک مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن لوگوں کو شبہ تھا کہ پتہ نہیں کہ واقعی انتقال کیا ہے نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب بھی بہت دماغ والے تھے، ذہین تھے، انہوں نے سارے اعضاء کو چیک کیا اور انہوں نے کہا ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہیں، پنا ٹھیک ٹھاک ہیں، پیر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور دیگر اعضاء بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بس بات یہ ہے بس ان کی تھوڑی سی جان نکل گئی ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ اس آدمی کے ہاتھ صحیح ہو، شل نہیں ہو،
ہوئے ہوں، دماغ صحیح ہو، دیگر اور اعضاء صحیح ہوں، لیکن اگر جان ہی نہ رہے تو اس جسم کا انسان کیا کرے گا؟ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر زندگی کی ساری ترقی کی چیزیں موجود ہو، لیکن اگر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے عشق اور محبت نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام سے محبت اور تعلق نہیں ہے، تو اب ذرا یہ بتائیے پھر ان کی زندگی میں ہے ہی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی عزت کرو، اکرام کرو۔ اکرام یہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں سے کہہ دے پیارا بیٹا، اچھا بیٹا، ان کی تھوڑی سی تعریف کر دیں، یہ اکرام نہیں ہے۔ اکرام یہ ہے کہ ان کی زندگی نماز والی بن جائے، ان کی زندگی قرآن والی بن جائے، ان کی زندگی ایمان والی بن جائے، ان کی زندگی اسلام والی بن جائے، ان کی پوری زندگی میں قرآن اور سنت کے آثار نمایاں ہوں، تب جا کر کچھ یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ اکرام کا معاملہ کر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اولاد کو انسان دیندار بناتا ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ مند رہتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ دنیا کے اندر اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے باپ کا، اپنی ماں کا اور اپنے بڑوں کا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جب یہ بوڑھا چارپائی پر سونے والا ہو جاتا ہے تو بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا پاؤں دباتا ہے، وہ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں دوا رکھتا ہے، وہ بیٹا ایسا ہوتا ہے جو سہارا دے کر انہیں باتھ روم میں لے جاتا ہے۔ زندگی میں ایک فائدہ ہے اور آخرت میں میرے بزرگوں دوستوں، قرآن احادیث مبارکہ تو بے شمار احادیث پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، یہی رشتہ باقی رہتا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی والد، کوئی ماں اپنے نیک صالح بچے کو چھوڑ کے گیا ہو تو پھر وہ بچہ ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ ایک واقعہ، بڑا مختصر واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا والصلاۃ والتسلیم کا ایک منظر قبر کے پاس سے گزر ہوا، محسوس ہوا چونکہ اللہ کے نبی تھے کہ قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری کسی دن جب گزر ہوا تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس میں تو مغفرت کا نور ہے اور مغفرت کی روشنی نظر آ رہی ہے اور اس قبر کے اندر جو بندہ ہے وہ بالکل راحت اور سکون کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والتسلیم کو تعجب ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کل تو یہ بات ہے، کل تو یہ بات تھی اور آج یہ بات ہے، آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس میں ہوا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم سے بیان فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا، کچھ بڑا ہوا، کچھ اور بڑا ہوا، مکتب جانے کا قریب ہوا تو کل ہی یہ بچہ مکتب گیا ہے، استاذ نے ان کی بسم اللہ کرائی ہے۔ جب اس بندے کے بیٹے نے زمین پر بسم اللہ کرائی اور زمین پر میرا نام لیا، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی تو اس کا بیٹا تو زمین پر میرا نام لے رہا ہے، میں کیوں کر اس کے باپ کو قبر کے عذاب میں ہوتا ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ ایک بسم اللہ کی اور انسان اس دھرتی پہ لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس آسمان پر اس آواز کو سنتا ہے اور اس کی بنیاد پر قبر میں کے عذاب میں جو انسان مبتلا ہے اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنی ذات کی فکر کے ساتھ، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ جب تک اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کریں گے، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ معاشرے کی اصلاح کا آغاز انسان اپنے گھروں سے کرے، تب جا کر کے معاشرے میں اصلاح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔